الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے نشست میں ذوالحج کے پہلے عشرے کی فضیلت کیا ہے، اور اس پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دنوں میں ہمیں کون سے اعمال، کون سے افعال ادا کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اعمال میں ایک بڑا عمل قربانی ہے۔ قربانی سے متعلق ہم 2 بنیادی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور قربانی کے جانور کو خریدتے وقت کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یا کن باتوں کا خریدار کو علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت آپ کے سامنے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ مفسرین کی یعنی قرآن کی تفسیر لکھنے والے علماء، جن میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آج تک کے اہل علم شامل ہیں، بہت بڑی تعداد مفسرین کی یہ فرماتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے یہاں جو قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت اور طاق کی، اوڈ ایون۔ یہ جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، ان سے کیا چیزیں مراد ہے؟ تو فجر سے مراد مفسرین کے جماعت کے مطابق 10 ذوالحج کی فجر کی نماز ہے، یعنی جو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے اس دن کی فجر کی نماز، اس کی قسم اٹھائی ہے، تو یقیناً اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوگی۔ پھر قسم ہے 10 راتوں کی، تو اس میں ذوالحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے، جن میں سے 2 راتیں گزر گئیں، 8 راتیں باقی ہیں۔ پھر قسم ہے والشفع جفت کی، والوتر اور طاق کی۔ جفت سے مراد 10 ذوالحج کا دن، جس کو یوم الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یوم العید کہا جاتا ہے، یوم النحر کہا جاتا ہے، یہ تینوں نام 10 ذوالحج کے ہیں۔ اور والوتر اور قسم ہے طاق کی، اس سے مراد 9 ذوالحج کی تاریخ ہے، 9 ذوالحج کا دن ہے، جس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ذوالحج کے پہلے 10 دنوں اور 10 راتوں کی جو قسم اٹھا لی ہے، وہ قسم اٹھا لینا ہی ایک مسلمان کے لیے کافی ہے کہ ان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ یعنی یہ عام دن اور عام راتیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان دنوں اور ان راتوں کی اہمیت خال خال شاذ و نادر نظر آتی ہے،
وگرنہ یہ دن ہر سال آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور بہت کم مسلمان ہمارے ماحول میں ایسے ہیں جو ان کی قدر و منزلت پہچان کر ان کے اعمال کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان دنوں کی فضیلت پر روایات نقل کی ہیں، احادیث بیان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو حضور کے چچا زاد سیدنا عباس کے بیٹے، قرآن کے سب سے بڑے مفسر، حضرت عبداللہ سے حدیث روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں جو مسلمان عمل کرتا ہے، یعنی نیک عمل کرتا ہے، ان نیک اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل پسند نہیں ہوتا۔ پورے سال میں جتنے نیک اعمال ہم کریں گے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند وہ نیک عمل آئیں گے جو ان 10 دنوں اور راتوں میں ہم ادا کریں گے۔ پھر فرمایا فقالوا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا اگر کوئی شخص باقی دنوں میں ان 10 کے علاوہ پورے سال کسی دن میں اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو کیا اس سے بھی افضل یہ عمل ہوگا جو ان 10 دنوں میں ہوگا؟ اب صحابہ یہ جہاد کا نام کیوں لیتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا، حضور نے ان کو تعلیم دی تھی کہ جہاد سب سے بڑا افضل ترین عمل ہے۔ ان کے دلوں میں جہاد کی اہمیت تھی۔ آج بھی مسلمان ذرا اپنے آپ کو اس پیمانے میں تولے تو صحیح، چاہے وہ حکمران ہیں، عام مسلمان ہیں، کہ ہمارے دل میں جہاد کی کس قدر اہمیت ہے۔ تو صحابہ کے دل میں جہاد کی اہمیت تھی، فوراً بولے یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہوگا یہ عمل؟ آپ نے فرمایا ہاں، وللجہاد فی سبیل اللہ، چاہے جہاد ہی کیوں نہ ہو، جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل ہے جو ان دنوں میں کیا جائے گا، سوائے ایک صورت کے، الا رجل، ایک ایسا شخص جہاد میں جائے، خرج بنفسہ و مالہ، اپنی جان بھی لے جائے، اپنا سارا مال جہاد میں لے جائے، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی جہاد میں جان بھی شہید کر دے، قربان کر دے، اور اپنا سارا مال و دولت بھی جہاد میں لگا دے، کچھ بھی نہ بچے، تو یہ افضل ہوگا۔ لیکن عام جہاد سے افضل وہ نیک عمل ہے جو ان دنوں اور راتوں میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام ترمذی ہی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس عبادت سے زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں ہے جو ذوالحج کے ان 10 دنوں میں مسلمان عبادت کرتا ہے۔ فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا صیام سنہ، ان دنوں کے ایک روزے کا بدلہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی جو پہلے 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں کسی نے ایک روزہ بھی رکھا تو گویا کہ اس نے 1 سال روزے رکھے، 9 روزے پورے کیے تو گویا کہ 9 سال کے روزوں کا ثواب ملا۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور جس نے ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی اگر اللہ کی عبادت کی تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات میں عبادت کی ہے۔ اب یہ فضیلت ہمارے معاشرے میں کتنے مسلمانوں کو پتہ ہے اور کتنے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ 2 راتیں گزر گئی، 8 راتیں باقی ہیں، کہ یہ شب قدر کے برابر راتیں ہیں جو ہم گزار رہے ہیں، شب قدر، اور وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ 10 راتیں اب ہم حساب لگائیں کہ کتنے مہینوں سے افضل ہوں گی، تو کتنا آسان معاملہ ہے کہ رات کو کچھ عبادت نفل پڑھ لی، تلاوت، دعا، استغفار، سنت کے مطابق سو گئے، نماز جماعت سے یا اپنے خواتین گھروں میں وقت پر پڑھ لی، کتنا آسان مختصر سا کام تھا، لیکن فضیلت کتنی بڑی ہے۔ اسی طریقے سے پھر جب عید کی رات آتی ہے تو ہمارے ہاں عید کی رات کو عید رات کے نام پر ضائع کر دیا جاتا ہے دنیاوی کاموں کے اندر، حالانکہ وہ رات بھی عبادت کی رات ہے۔ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ کی ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ جو عید کی 2 راتوں میں، عید الاضحیٰ، فطر، ان راتوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے جس دن انسانوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن،
اس رات عبادت کرنے والے کا دل اس دن بھی اللہ زندہ رکھے گا۔ دل کے مرنے کا مطلب ہے خوف اور دہشت سے دل کا ختم ہو جانا۔ تو قیامت کی جو دہشت ہے، جو اس کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس مسلمان کو بچا لیں گے جو مسلمان عید کی راتوں میں بھی عبادت کرتا ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ چند اعمال ہیں ان 10 دنوں اور راتوں کے۔ پھر فرمایا کہ ان ایام میں تم زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھو، یعنی اللہ اکبر کہو، تسبیح کہو، سبحان اللہ کہو، تحمید کہو، یعنی الحمدللہ کہو۔ لہٰذا جو تکبیر تشریق کے نام سے جو جملہ، جو کلمہ ہمیں یاد ہے، وہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس جملے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری پھیر رہے تھے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور بڑی جلدی اور کوشش میں تھے، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے جانور لے کر، تو دیکھا تو فوراً کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کو سنا، دیکھا تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام نے ان کو سنا اور جنت کا جانور دیکھا کہ میری جگہ پہ ذبح ہوگا، تو فرمایا کہ وللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ جملہ ان دنوں کا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر اور تحمید بیان کرنا، ان 10 دنوں میں خوب کثرت سے پڑھنا۔ البتہ یہ مسئلہ ہمیں یاد رہے کہ 9 ذو الحج کی فجر سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر تک ان اوقات میں جتنی نمازیں آئیں گی، فرض نمازیں ہوں گی یا عید کی نماز آئے گی، 24 نمازیں بنتی ہیں، 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک، یعنی جمعۃ المبارک کی فجر سے لے کر پھر منگل کی عصر کی نماز تک، یہ 24 نمازیں عید ملا کر ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس تکبیر کو پڑھنا واجب اور لازم ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چاہے جماعت سے نماز پڑھی جائے چاہے انفرادی نماز ہے، سلام پھرنے کے فوراً بعد اس تکبیر کو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی عدد، کوئی تعداد خاص نہیں، جتنا پڑھے اتنا ثواب ہے۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔ یہ 6 باتیں ہو گئیں جو ان دنوں کے اعمال ہیں اور خصوصی سے ہمیں ادا کرنے ہیں۔ پھر قربانی کا عمل ہے، حدیث مبارک میں ہے، جیسے کہ احادیث انشاءاللہ آئیں گی، اگلے جمعے بھی آئیں گی، کہ قربانی والے دن، جن دنوں میں قربانی ہوتی ہے، ان دنوں میں اللہ رب العزت کو قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ تو ان دنوں کے اندر قربانی بھی ایک بڑا نمایاں، بڑا خاص اور بڑا اہم عمل ہے۔ الحمدللہ امت مسلمہ آج سے نہیں، 100-200 سال سے نہیں، ہمیشہ سے اللہ کے نبی کی سنت اور اس واجب کو ادا کرتی چلی آئی ہے، اور پوری دنیا میں قربانی کی جاتی ہے الحمدللہ۔ حجاج کرام بھی لاکھوں کی تعداد میں، اور پوری امت مسلمہ اپنی اپنی جگہوں پر کروڑوں کی تعداد میں اس قربانی کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ یہ قربانی ہے کیا؟ اصل میں بنیادی طور پر قربانی کیا ہے؟ القربان ما یتقرب بہ اللہ، ما یتقرب بہ الی اللہ، کہ قربانی اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رتبہ چاہیے، محبوبیت چاہیے، اس کو خوش اور راضی کرنا ہے، ہر اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کا اصول ہے کہ ادنا کے لیے، ادنا اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے، ہر شخص قربانی دیتا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، موت تک دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی صورت میں قربانی دے رہا ہوتا ہے۔ زیادہ بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چیز کو قربان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم کا رواج ہوتا ہے، تو 25-30 سال تو ایک انسان مڑ کے نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا حال ہے، وہ کہتا ہے میں اپنا مستقبل بناؤں گا، اور پھر شادی بھی 30-35 سال میں جا کے کرتا ہے کہ جی میں تو اپنا کیریئر بناتا آ رہا ہوں، کہ اس نے 30-25 سال لگا دیے، قربان کر دیے اپنے مستقبل کے لیے۔ اس کی نظر میں یہ قربانی اعلیٰ مستقبل کے لیے ہے، برائٹ فیوچر کے لیے کہہ لیں۔
اسی طرح ایک انسان اپنے اولاد کے لیے محنت مزدوری دن رات محنت مشقت برداشت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، وہ قربان کر رہا ہے کس کو؟ اپنے آرام کو، پھر وہ پیسہ لگاتا ہے۔ تو دنیا کا، اور یہ دنیا کے ہر مذہب میں ہے، ہر انسان میں ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ قربانی کسی نہ کسی صورت میں کرتا ہے۔ تو بس یہی قربانی کا فلسفہ اور مقصد بھی ہے کہ قربانی کی ایک سب سے نمایاں، ایک سب سے اہم شکل ہے اللہ کے حکم پر اس کے جانور کو، اس کی دیے ہوئے مال کو ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی تھی۔ قابیل قاتل تھا، قربانی رد ہوئی۔ حابیل مقتول شہید تھا، قربانی قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کے عمل کو زندہ کیا، اور لیکن قربانی میں تقوی کو شرط قرار دیا گیا۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ کو قربانی کرنے والے کا اصل میں تقوی پہنچتا ہے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور اس قربانی کو شعائر اسلام میں سے قرار دیا گیا ہے۔ یہ اسلام کے شعائر یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پورا سال اگر کوئی اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے وہ قربانی نہیں ہے۔ روز جانور کو ذبح کرے، روز بکرے ذبح کرے، کھائے پیے، حلال جائز، لیکن اس میں قربانی کا ثواب نہیں ہے۔ قربانی کا ثواب صرف و صرف 10، 11 اور 12 ذو الحج جو قربانی کے ایام ہیں، ان میں گوشت کی نیت نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے جو جانور ذبح کیا جائے صرف اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی جیسا کہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن سب سے افضل اور پسند عمل ہے جانور کا خون بہانا، احراق الدم۔ اور یہ کتنا افضل عمل ہے؟ فرمایا کہ روز قیامت، مشکاہ شریف بخاری مسلم کی روایت ہے کہ روز قیامت اس جانور کا خون، اس کی ہڈیاں، اس کے بال اور اس کی اون، اس کے سینگ، ہر چیز اس بندے کے قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر اس کا وزن بھی کیا جائے گا۔ فرمایا کہ قربانی کیسے کرو، اور فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا جب قربانی کرو تو قربانی خوش دلی سے کرو، تنگ دلی سے مت کرو کہ یہ کیا مالی طور پر ہمیں ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، جانور پیسے لگانے پڑ رہے ہیں، نہیں۔ جب قربانی کرنی ہے اصول ہے کہ خوش دلی سے کرو، خوشی سے کرو، کھلے دل سے کرو، اس کو اپنے اوپر تنگی یا وبال یا قدغن مت سمجھو۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی اٹھو، اپنی اس قربانی کے جانور کے پاس آ جاؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا جو قطرہ زمین پر گرے گا، اس قطرے کے گرنے سے پہلے ہی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ نے عرض کیا کہ ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف ہمارے لیے ہے، یعنی آپ کے اہل بیت کے لیے ہے، یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بل لنا وللمسلمین، یہ فضیلت ہمارے لیے بھی ہے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، کہ جب ان کی قربانی کا خون زمین پہ گرے گا اس سے پہلے اللہ بخشش فرما دیں گے۔ اور پھر سنت ابراہیمی جب قرار دیا، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ سنت ابراہیمی تو ہے لیکن ہمیں بھی اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں حسنہ تمہیں نیکی دی جائے گی۔ یا رسول اللہ اب جو بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، ان کے بال عام بکروں سے زیادہ ہوتے ہیں، ان پہ اون ہوتی ہے، اب اون کے بال بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جو جانور اون والا ہو اس پر بھی ایک بال کے برابر کم از کم نیکی ملے گی؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، چاہے اس جانور کی جتنی مرضی اون ہو، یعنی اس پر جتنے مرضی بال ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی کم از کم عطا فرمائے گا۔ تو یہ قربانی اس قدر عمل۔ اور حضرت حسین ابن علی سے روایت ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین، نواسہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے ثواب کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس قربانی کو اس بندے اور جہنم کے درمیان میں ایک رکاوٹ حجاب بنا دیتے ہیں۔ یہ قربانی کرنا جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ ضرور قربانی کرے۔
ایک انسان کے پاس مرد ہے یا عورت ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، آپ نے ڈانٹ کر فرمایا فلا یقربن مصلانا، جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے معاذ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قربانی کرنا صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ قربانی کس مسلمان پر واجب ہے؟ اس کی تقریباً 5 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، ذہنی توازن درست ہونا، بالغ ہونا، نابالغ بچے یا بچی پر نہیں ہے، مقیم ہونا یعنی مسافر شرعی نہ ہو، اور صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب ہونے کے معنی یہ ہے کہ 10، 11 اور 12 جو 3 دن ہیں، 10 ذو الحج کی فجر کے وقت سے لے کر 12 ذو الحج کی مغرب سے پہلے ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آ جائے، چاہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، رقم ہے، سامان تجارت ہے، یا ضرورت سے زائد ایسا سامان زندگی ہے جو پورا سال پڑا رہتا ہے اور اس کے استعمال کی کوئی نوبت نہیں آتی، ضرورت نہیں پڑتی، مثلا ایک مکان میں رہتے ہیں اور ایک مکان یا پلاٹ خالی چھوڑا ہوا ہے جو نہ کرائے پر دیا ہوا ہے نہ اس پہ فصل لگائی جاتی ہے، بس خالی پڑا ہے، تو جو ضرورت سے زائد چیزیں، یہ 5 چیزیں ہو گئی: سونا، چاندی، رقم، تجارت اور ضرورت سے زائد سامان زندگی، ان میں سے 5 چیزیں ہوں یا کچھ ہوں یا ایک کوئی بھی ہو، اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر یعنی 1,80,000 کے لگ بھگ چاندی کا موجودہ ریٹ دیکھا جا سکتا ہے، کم و بیش 1,75,000-80,000 روپے کے لگ بھگ، جس کے پاس اتنی مالیت ہو اور وہ عاقل بالغ مقیم مسلمان ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ایک گھر کے اندر اگر کئی افراد پر یہ 5 شرطیں پوری ہوتی ہیں تو اتنے لوگوں پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ عام طور پر خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، زیور کی صورت میں مال نصاب موجود ہوتا ہے، تو جس خاتون کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر نصاب یعنی زیور موجود ہوگا سونے چاندی کی صورت میں، تو ان پر بھی قربانی اپنی طرف سے ادا کرنا واجب یعنی لازم ہوگا۔ اب چاہے وہ خود کریں، چاہے کوئی ان کی طرف سے کر دے، ان کے اجازت علم سے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب اگر ایک شخص مقروض ہے اور اس پر گھریلو نوعیت کا قرض ہے، کاروباری نہیں، گھریلو مجبوری کی صورت میں اس نے قرض لیا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نصاب جو اس کے پاس یہ جو 5 چیزیں بتائی گئیں ان میں اس قرض کو مائنس کرے، منہا کرے، پھر دیکھے اس کے پاس نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر پھر بھی نصاب بچتا ہو تو قربانی واجب ہے، لیکن اگر گھریلو قرض کو مائنس کرنے کے بعد نصاب نہیں بچتا تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس نصاب ہے، مثلا یہ خاتون ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا کوئی اضافی زندگی کی چیز ہے، کوئی پلاٹ ہے، لیکن رقم نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے لیے جانور خریدنا پڑتا ہے عام طور پر، تو وہ کیا کریں؟ تو سب سے پہلے وہ کہیں سے رقم کا بندوبست کریں، کسی سے قرض لینا پڑے، قربانی اگر واجب ہے اور وہ صاحب نصاب ہیں، رقم نہیں ہے، تو قرض لے کر بھی قربانی کرنی پڑے تو قربانی کرنا واجب ہے۔ تو کسی سے قرض لیں، کوئی انتظام کیا جائے، قربانی کر لی جائے، وہ قرض واپس کر دیا جائے۔ اگر کہیں سے رقم کا بندوبست نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر آخری صورت یہ ہے کہ اسی نصاب میں سے کسی چیز کو بیچا جائے اور قربانی کی برابر رقم نکال کے قربانی کی جائے، یہ لازم ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ، دل کی نیتیں اللہ جانتا ہے، بڑا آسان ہے۔ اگر قربانی کرنی ہے کسی نے، اسے پتہ ہے کہ میرے پاس نصاب ہوگا، مجھ پہ قربانی واجب ہوگی، تو پورا سال ہوتا ہے انسان کے پاس۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے بے شمار لاکھوں روپیہ جمع کرتے ہیں، سیونگ کرتے ہیں، تو قربانی کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا پیسہ پورا سال جمع کر لیا جائے تو قربانی کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قربانی جو صاحب حج کرنے گئے ہیں ان پر قربانی ہے کہ نہیں، جو حج تمتع یا قران کرے گا اس پر ایک قربانی تو حج کی ہوگی جو حدود حرم میں وہیں پر ذبح کی جائے گی، لیکن اگر وہ وہاں پر مقیم ہیں یعنی مکہ مکرمہ 15 دن یا زیادہ رہنے کی نیت کی ہوئی ہے اور صاحب نصاب ہیں، تو اس حاجی پر دوسری قربانی بھی واجب ہوگی، لیکن وہ قربانی چاہے وہاں کریں چاہے دنیا میں کہیں اور کریں، سب جائز ہے۔ لیکن وہ حاجی اگر مسافر ہے یا مقیم تو ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، صرف اس حاجی پر صرف حج کی قربانی لازم ہے۔
اسی طرح بعض قربانیاں نفل ہوتی ہیں، ایک شخص پر قربانی واجب نہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن نفلی قربانی کے لیے قرض لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ قرض کا بوجھ اپنے اوپر لادنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ شریعت نے جس پر قربانی واجب نہیں کی تو وہ قرض لے کر قربانی نہ کرے۔ البتہ اگر کوئی نفلی قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ اسے بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اکٹھی رقم قربانی کا جانور خریدنے کے وقت دے دے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ اگر قسطوں میں، مختلف قسطوں میں اگر وہ قربانی کے جانور کی رقم ادا کر دے تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا، رقم اکٹھی نہیں دی، قسطوں میں دی، 6 ماہ میں یا سال میں فرض کریں، تو تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اجتماعی قربانی کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کل ہمارے ہاں اجتماعی قربانی کی جاتی ہے، بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ اجتماعی قربانی جو جگہ جگہ ہو رہی ہے، یہ آج بدقسمتی سے قربانی سے زیادہ کاروبار بن چکی ہے۔ اس لیے اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ اجتماعی قربانی جو کرنا چاہیں بڑی احتیاط سے کریں۔ سب سے پہلے وہاں کی جائے جہاں پر اہل علم ہو، علم والے علماء کی نگرانی میں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق، دینی احکامات کے مطابق قربانی کا فریضہ انجام دلوائیں۔ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ 7 حصے داروں میں سے، اونٹ یا گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 شریک حصے دار ہو سکتے ہیں، اگر 7 میں سے ایک کی بھی نیت صحیح نہیں ہے خدا نخواستہ، یعنی ایک شخص کی نیت ہے کہ مجھے گوشت چلو مل جائے، تو اگر کسی نے ایک نے بھی گوشت کی نیت کی تو 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ ان 7 میں سے ایک کا بھی عقیدے میں کفر ہے یا شرک ہے تو باقی 6 کی بھی نہیں ہوگی۔ اگر ان 7 میں سے ایک کی قربانی کے پیسے خدا نخواستہ حلال نہیں ہیں، حرام کی آمیزش ہے، تو باقی 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا لا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ صرف پاکیزہ حلال مال سے قربانی کرتا ہے، ایک کا بھی پیسہ حرام کا تو 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اجتماعی قربانی بڑے احتیاط سے حتی الامکان نہ کی جائے، لیکن جہاں کرنی پڑے تو جائز ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کی جائے اور تفصیلات علماء سے مسائل پوچھ لیے جائیں۔ اسی طرح جب جانور خریدنے لگیں تو سب سے پہلے مال حلال ہو اور اللہ کی رضا کے لیے صرف قربانی کی نیت ہو، اور اس میں گوشت کھانا یا گوشت کی نیت نہ ہو، دل میں نیت نہ ہو۔ یہ فرق کیسے ہوگا؟ جیسے ایک آدمی بازار گیا کہ جی مجھے 10 کلو گوشت، 1 کلو گوشت لے لو، یا یہ بکرا عام دنوں میں خریدا اور ذبح کر کے گوشت دعوت میں کھلا دیا لوگوں کو، تو یہاں قربانی کی نیت نہیں، اسے پتہ ہے کہ یہ گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن جب قربانی ہوتی ہے تو اس میں محض گوشت کھانے یا کھلانے کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ اپنا فریضہ ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ اخلاص سے، مال حلال سے، اللہ کی رضا کے لیے جانور خریدا جائے، اور پھر جانور کی عمر کا لحاظ رکھا جائے۔ اونٹ ہے تو پورے 5 سال عمر ہونا ضروری ہے، 5 سال مکمل ہوں، 6واں سال شروع ہو جائے۔ گائے بیل وغیرہ 2 سال مکمل ہو جائیں، 3را سال شروع ہو۔ بکرا ہے 1 سال پورا مکمل ہو چکا ہو، 1 سال مکمل ہونے کے بعد 2را سال شروع ہو چکا ہو۔ اگر 1 دن بھی ان میں سے کم ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بھیڑ، بکرا، بھیڑ، دمبا، چھترا وغیرہ ہے تو یہ 1 سال سے اگر کم بھی ہے، لیکن دیکھنے میں 1 سال کے بکرے جتنا لگتا ہے صحت میں، تو تب اس کی قربانی، اگر یہ 1 سال سے کم اور 6 ماہ سے زیادہ کا ہے تو تب اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جانور کے اندر کوئی ایسا عیب، کوئی ایسی خامی نہ پائی جائے کہ جو قربانی کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ مثلا جانور خریدتے وقت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں فرمایا ان نستشرف العین والاذن، حضور نے ہدایت دی کہ جب تم جانور خریدو تو اس کی آنکھیں، کان وغیرہ اچھی طریقے سے اس کی تحقیق کر لیا کرو،
اب یہ جانور خریدتے وقت کی ہدایت ہے کہ دیکھ لیا جائے اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اگر ایک آنکھ سے کانا ہے یا بالکل اندھا ہے یا بینائی اس کی اتنی کم ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، قربانی نہیں ہوگی۔ اگر جانور کے کان بالکل کٹے ہوئے ہیں، ون تھرڈ ایک تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اس کی دم ون تھرڈ سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کا سینگ بالکل اس کے سر سے اکھڑ چکا ہے، سینگ جڑ سے اکھڑ چکا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ یا وہ جانور اس کی زبان ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ جانور اتنا کمزور ہے کہ اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتا، یا لنگڑا ہے کہ چار میں سے ایک پاؤں زمین پہ رکھتا ہی نہیں ہے، چل نہیں سکتا، تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر اس کے دانت اتنے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ چارہ نہیں چبا سکتا، تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر وہ جانور خارش زدہ ہے، اس کو جسم پہ اتنی زیادہ خارش ہے کہ جس سے وہ بیمار ہے، کمزور ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک جانور کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح سالم ہونا چاہیے، اپنی مالی حیثیت کے مطابق، نہ ہی دکھانے کے لیے لاکھوں روپیہ لگا دیا جائے اور نہ ہی کنجوسی کر کے بڑا بیمار کمزور جانور ایسا لیا جائے کہ جس کے بارے میں خیال ہو کہ بس جلدی جلدی ذبح ہو جائے تو جان فرض ادا ہو جائے، بلکہ اپنی مالی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے صحت مند، خوبصورت، اچھے گوشت والا، لذیذ گوشت والا، زیادہ گوشت والا ایسا جانور لینے کی ترغیب احادیث میں موجود ہے۔ جب جانور خریدا جائے تو خریدتے وقت سنت ہے کہ اس کی پشت پر، اس کے کوہان پر ہاتھ رکھا جائے اور ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت علیہ، اے اللہ میں اس جانور کی خیر مانگتا ہوں اور جن صفات کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا اس کی خیر مانگتا ہوں، اور میں اس جانور کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور جن صفات کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا ان کی شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ چند مسائل ہیں جو جانور کو خریدتے وقت ایک مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس جانور کے حوالے سے ذبح کے احکامات ہیں اور فلسفہ قربانی کیا ہے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔